بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو پہلی گل تو ہے کہ مینوں بھی احساس ہے کہ ہر بندے کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے تے جی اللہ تے اللہ دے رسول تو زیادہ اہم گل ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہوئے تے انسان گلاں دوجے پاسے کرے تے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ تے اگر تھوڑا دل کرتا ہے کہ میں بھی چند الفاظ آکھاں تے میں نہیں آکھاں گا اچھی پڑھو، میں آکھاں گا جڑا جڑا یقین ہے نا نبی پاک حاضر سرکار تمہیں ویکھن دے نے انہیں درود و سلام پڑھو، نہیں تے پھر دعا کر لینے ہیں، نہیں پڑھنا تھے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین حمد الشاکرین وقائد الغیر المحجلین والاکرم الاکرمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ہادینا و مرشدنا و مولانا و ملجانا و آلانا و آلانا و اولانا و اولانا محمد رحمت للعالمین و لآلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اولیاء اللہ امت اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتینا کل کوثر۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب تعریفاں اس عظمتاں والے رحمتاں والے وحدہ لا شریک اللہ عز و جل دے واسطے جڑا ہر ایک چیز دا حقیقی خالق ہے، جڑا ہر ایک چیز دا حقیقی مالک ہے۔ تے بے بہا درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار دو جگ دے مختار اللہ دے دلدار تو آڈے تے میرے آقا وکیل امت خضرا خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے لا اتحاد و سلام کہ جنہ دی خاطر اللہ کریم نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیتا۔ اللہ دے سب نبیاں تے سب رسولہ تے لا اتحاد و سلام جنہ دے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچایا، اپنی توحید دا پرچار کروایا۔ اللہ نے سب نبیاں رسولاں دے اصحاب تے بالخصوص میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ کرام اور صحابیات تے لا الہ سلام کہ جنہ سونیاں مبارک اکھیاں نال اور سونے اللہ دے حبیب دا دیدار کیتا، جنہ دی صبح جنہ دی شام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام دے۔ اللہ نے سب ولیاں اٹھے لا الہ سلام کہ جڑے ہر دور دے وچ راہ حق تے ڈٹے رہے، جنہاں نے اللہ تے اللہ دے حبیب تے اللہ دی چار والیاں دی محبت تے جام پلائے، فلاح انسانیت دا درس دیتا۔ یا پروردگار انہاں سلامت دے صدقے اسی سارے رل کے تیری بارگاہ درخواست پیش کرنے ہاں کہ یا پروردگار جنہاں دی نسبت دی خیرات اس محفل مقدس دے وچ
محفل میلاد مصطفیٰ دے وچ کہ جس ذکر وچ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے، جنتی کیاری بیٹھن دا موقع ملیا۔ اللہ کریم میرے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت کبیر الاولیاء مخدوم المشائخ حضرت حضور بابا جی پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ کریم آپ دے مزار نور تے انگن اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ اللہ کریم میرے والد گرامی حضور صوفی باصفا محب الفقراء حضرت صوفی مبارک علی مجدی رحمت اللہ علیہ، اللہ کریم میرے والد گرامی دے مزار پر نور تے بھی انگن اپنی رحمت دا نزول فرمائے، جنہ دی نسبت دی خیرات اے مرشد کریم نظر ملیا۔ یا پروردگار انہیں سلام پیش کر کے تیرے حبیبہ ہوتے اسی سارے رل کے انتظار کرنے ہیں کہ پروردگار سب مومنین دی بخشش فرما دے۔ یا پروردگار میرے آقا دی سب امت دی بخشش فرما دے۔ بالخصوص بھائی طالب، بھائی منشا اور انہاں دے جڑے بیٹے نے رل کے سارے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا۔ اللہ تعالیٰ انہاں خاندان دے، انہاں دے آباء و اجداد، انہاں دے خاندان دے خطر فرات اس قبیلے نال، اس خاندان نال پیار کرنے والے بچوں جڑے اس دار فانی چو اگلے جہاں منتقل ہو گئے، رب کریم سب کو جنت نعیم والا مقام عطا فرما۔ بالخصوص بھائی یاسین انہاں دی والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ انہاں کو جنت نعیم عطا فرمائے۔ یا پروردگار میں کہدا نام لواں تو سب دے نام جانن ہے۔ اے پروردگار اس سردی دا موسم رات دا پیر مالکا یہ جننے بھی تیرے حبیب دے غلام تیرے نال محبت کرنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقان خدا محب اولیاء دے پروانے تے دیوانے اج اپنی مندی چھڑ کے اپنا نیندر چھڑ کے دیگر چیزاں چھڑ کے مالکا اے آج سارے آئے نے، کسی سیاستدان واسطے نہیں، کسی کرکٹر واسطے نہیں، کسی فنکار واسطے نہیں، کسی فلم واسطے نہیں، کسی سٹیج کے ڈرامے واسطے نہیں، کسی کاروبار واسطے نہیں، آج چل کے آئے نے کہ مالکا تیرے حبیب کا ذکر ہوئے گا، اسی جاواں گے ساری دنیا بھی سمجھ دے گی، ساری آخرت بھی سمجھ دے گی۔ پروردگار کسی دا بھی کوئی ماں باپ آباء اجداد کوئی بھی اس دار فانی جو اگلے جہاں چلا گیا، رب کریم سب کی بخشش فرمائے۔ بالخصوص میں دعا دوں کہ جو محبت لے کے عقیدت لے کے میرا درویش ظاہر مجددی واحد علامہ شہباز صاحب آصف بھائی بیٹھے، بھائی یاسین بے شک جتھے بھی یہ ساڈے سامنے اودیاں اے محبتاں نظر پیاں آؤن ڈیاں نے، یا پروردگار انہاں نے سانو بلایا حضرت صاحب آن گے تے مالکا تو دلاں دے پیت جاننا ہے، تو اللہ الصمد دے، تو لم یلد دے ولم یولد دے ولم یکن لہ کفوا احد دے۔ اسی تیرے مانگتاں، تیرے بکاریاں، تیرے محتاجاں، اللہ انہاں سب خاندان والے دیاں سب دی دلی مراداں پوریاں فرمائے، اور جڑے چل کے آئے اللہ انہاں دیاں بھی پوریاں فرمائے۔ دوستو گل میں کراں تے کی کراں، جنوں رب کائنات آکھے او خالق او مالک او وحدہ لا شریک، جن نے کن کہہ کے کائنات نو بنایا او رب قدیر فرمائے انا اعطیناک کل کوثر۔ دسو پھر اس محبوب کی شان کون بیان کرے؟ اسی غیراں دی گل نہیں کردے، اسی محبت والے بیٹھے ہاں تے میں پھر جاواں گا اوتھے جتھے اپنے تے اپنے غیر بھی منن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تے غیر بھی منن جو نظر دے شیر جائی کدی آئی نہیں تے میری مراد سلاروش کو بستی حضور فاضل بریلوی امام احمد فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا، یہ کتنا سونا ترجمہ کیتا، آکھیا کہ اللہ کریم فرما رہا ہے بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔
ہوں یارو ترجمہ کرن لگیا یعنی تفسیر کرن لگیا اپنا اپنا رنگ ہے اپنا اپنا ذوق ہے کوئی خیر کثیر تو مراد روزے تو سب لے رہے ہیں کوئی شک نہیں کوئی کثیر تو مراد سب تو زیادہ نبی پاک کی امت جنت جائے گی یہ لے رہے ہیں کوئی کچھ لے رہے ہیں پر میں آنا خیر کثیر ایک ایسا لفظ ہے کہ یقین کرو کسی نو نبی اللہ بنا دیتا کسی نو صفی اللہ بنا دیتا کسی نو صفی اللہ بنا دیتا کسی نو کلیم اللہ بنا دیتا کسی نو اسماعیل بنا نبی اللہ بنا دیتا کسی نو خلیل اللہ بنا دیتا کسی نو روح اللہ بنا دیتا یہ سب کو بڑی خیر کثیر ہے اللہ نے اپنے حبیب نو اپنا محبوب بنایا محبوب کتوں کہتے ہیں محبوب انہوں آتے ہیں کہ جڑا اپنے تو بھی زیادہ پیارا لگتا ہوئے جڑا اپنے تو بھی زیادہ پیارا لگتا ہوئے کہ کیوں نہ اے آدم رب ایک کے اللہ ایک کے امت نے پوچھا کہ اللہ ایک اللہ نو دیکھیا جبرائیل نے آکھیا صفی اللہ نو پوچھا اسماعیل نو پوچھا اللہ ایک کے دیکھیا نہ جواب آیا موسیٰ نو پوچھا عیسیٰ نو پوچھا ابراہیم نو پوچھا یعقوب نو پوچھا یوسف نو پوچھا 1,24,000 نبی ہے جدو پوچھا اللہ نو دیکھیا آکھیا جبرائیل نے دسیا کہ میں قربان جاوا خدا دی قسم اس آقا کائنات تو اس بدری تاجدار تو اس امت خار امت غم خار تو دو جگ دے مختار تو رب دے دلدار تو میں دنیا دے وچ ایک بھائی آمنہ دا لال ہے جن نے کیا ہاں میں نکھا نہ دیکھیا کتنے خوش قسمت آخی اس نبی دے امتی ہیں تو یارو واقعہ چھڑ گیا معراج دا اپنی اپنی عقل دی گل لے اپنے اپنے شعور دی گل لے ایک طرف تے سارے نبی پیچھے نماز پڑھ رہے تے دوجے پاسے سفر معراج شروع ہویا سرکار حضرت موسیٰ پیچھے پھر اگے گئے قبر تے ویکھیا پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں تے جدوں عرش تے گئے آسمان نہ اوتے ویکھیا موسیٰ سے بھی موجود نے یارا کنی حیرانگی دی گل ہے موسیٰ ایک پاسے تھے کتھے نبیاں دے نال مقتدی بن کے کھڑے نے اپنی قبر وچ بھی نے سمانا اوتے بھی نے تے رب اپنی اپنی سوچ دی گل ہے اپنی اپنی لگن دی گل ہے اپنے اپنی عقیدت دی گل ہے او یارا ایک نبی وصال کر گیا نبی پیچھے امامت نماز بھی پڑھی قبر میں جو نماز پڑھ رہے نے آسمانہ اوتے بھی نے تے میں صدقے جاواں کلیم اللہ کو اللہ نے اتنی طاقتاں دتیاں او ساڈے کول مدینہ شریف بھی دور ہے اللہ سبحان اللہ جے موسیٰ جان تے بے یک وقت سرکار بیت المقدس بھی دیکھن قبر وچ بھی دیکھن آسمانہ دے بھی دیکھن جے او وصال تو بعد اس چیز دے قادر نے تے پھر میں جاواں صدقے اس کریم تو جتھے آ کے نبیاں دی حد ختم ہو گئی رسولاں دی حد ختم ہو گئی فرشتیاں دی حد ختم ہو گئی کائنات دی حد ختم ہوئی او تیرے نبی دے ملائن دے یارا جے موسیٰ جان منٹاں سکینٹاں وچ سمانہ تے جا سکدے نے تے کمبلی والے آقا جان تے مدینہ دور ہے یارا میں اکثر بیان کردا منکر نکیر آ گئے تواڈے تے قبرستان دے وچ آقا دا دیدار پوچھا جائے گا سرکار دے متعلق یارا بالکل چلے جاؤ قبرستان دے منکر کی سوال کرن گے تے آقا دے متعلق پوچھا جائے گا کوئی کسی خطے چ ہوے پاویں لاہور چ ہوے پاویں پشور چ ہوے پاویں امریکہ چ ہوے پاویں لندن چ ہوے پاویں فرانس چ ہوے پاویں مکہ چ ہوے پاویں مدینہ چ ہوے پاویں دریا چ ہوے پاویں سمندر چ ہوے دنیا دے کسی خطے تے بھی ہوے کتے بھی
انسان کی روح قبض ہوئے گی، اس تو بعد منکر نکیر آن کے پوچھن گے فاتیدو کا ما ربو کا، اگر لازمی سوال ہوئے گا ایک پاس یہ دھیان ہے قبرستان ہر جگہ جتھے بھی کوئی روح قبض ہوئے یک وقت سرکار دیدار کرا سکتے نے، وہ میں تے ڈنکے دی چوٹ تے گل کرنا، ایک 6 فٹ دی قبر دا گھرا چند تک کے دعوے ہو گئے، ہر چیز کے دعوے ہو گئے، بڑے تجربے کر لے، اننے فٹ کا پانی ہے، اننے فٹ کا ریت ہے، اننے فٹ کا پٹرول ہے، اتھے گیس ہے، اتھے نمک ہے، آج تک کوئی سیاستان جمعہ نہیں یہ کملی والے چاند، یہ کملی وڑ دا دیدار ہر جگہ قبر دے وچ ہو سکدا ہے، زمین دے اوتے کیوں نہیں پھر ہو سکدا یار؟ اِنَّا اَتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، میں دیکھاں گا میرے نبی پاک کے بال مبارک بھی خیر نے، میرے کریم کی اکھر مبارک بھی خیر نے، میرے کریم آقا دی داڑھی مبارک بھی خیر ہے، میرے آقا دا کان مبارک بھی خیر نے، میرے آقا دا علم نشرہ سینہ بھی خیر نے، میرے آقا دا پیٹ مبارک بھی خیر ہے، میرے آقا دے پاؤں مبارک بھی خیر نے، میرے نبی پاک دی ہر اعضائی خیر ہے، کیوں اللہ کریم فرما رہا ہے کہ وہ خیر کثیر عطا کی تھی، تے کنج کی تھی آف بول دسی انہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دیا گلاں سنیاں تے سن کیا کہ آکھیا ہن صبر دا سمانہ پرہیز ہو گیا سرکار دی بارگاہ چ کے جاندے سن انہا آقائی نقل کوثر کے محبوب کو خیر کثیر عطا کی جو نبی کو جا کے خیر منظور سرکار عطا کرتے نے، آکھیا سونے کملی والیا حبیبی یا رسول اللہ منو میری ماں دیا گلاں نہیں سنی جاندیاں، سرکار منو کبھی نہ برداشت کرا جو تہاڈی گل کردی میرے کو نہیں برداشت ہوندی، دعا کرو یا چلی جائے یا پھر وہ ایمان نصیب ہو جائے، سرکار نے آکھیا جا تیری ماں کو ایمان نصیب ہو گیا، سرکار پہنچے حیران ہو گئے، غسل پہ ہو رہے ہیں تو دیکھا جائے منو بھی اس کملی والی بارگاہ جا منو بھی کلمہ پڑھا دے حبیبی یا رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیبی یا رسول اللہ میرے ذہن کو گالے نہیں رہتی، میں بھول جانا وا آپ جو فرامین سننا دیگر سننا میرا حافظہ کمزور ہے، آکھیا کی جاننا ہے آکھیا حضور عطا کرو، آکھیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں تے خیر کثیر اللہ نے مجھے دیتی ہے بند میرے محبوبہ، آکھیا کی آکھیا بچھا چادر تھلے سبحان اللہ سبحان اللہ بچھا تھلے چادر، حضرت ابو ہریرہ چادر بچھائی، سرکار نے ایک انج کر کے اندر تے پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے اس تو بعد مینوں کبھی کوئی گل نہیں بھولنی، بخاری شریف پڑھ لو مسلم شریف پڑھ لو جتنے بھی صحیح ستہ کی کتابوں پڑھ لو سب تو زیادہ روایتاں نظر آؤں گی ابو ہریرہ کی نظر آؤں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ حضور تلوار اٹھ گئی ہے میرے کو تلوار نہیں، آکھیا اچھا آپ نے لکڑی بڑی لکڑی عطا کر دی تھی، آکھیا جان لڑ، یہ حضرت عائشہ فرماتے نے او جی لوہے دی تلوار ہے او تے بولو زیادہ جڑا سرکار نے مجھ چھڑی عطا کی جتھے جاواں اج باقی جھڑن کردا سبحان اللہ سبحان اللہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا ہے خالد بن ولید تسی جتھے بھی جاتے ہو اللہ تانوں فتح عطا کردا ہے، کامیابی عطا کردا ہے، کامرانی عطا کردا ہے، دوجے صحابہ بھی کھاندے نے سرکار دا دیدار کردے نے، اے تے دسو کیڑی خوراک کھاندے ہو، کیڑا کام کردے ہو، کی پڑھدے ہو، دسو تے صحیح جتھے بھی جاتے ہو تانوں فتح حاصل ہوندی ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرمان لگے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرا اندر سکھاندا ہے کی آکھیا میرا نہیں کمال میری ٹوپی دے وچ نبی پاک دے بال مبارک ہے بڑا کمال ہے
اعطینک الکوثر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے لگائے، آخیا اے عبداللہ بن زبیر ایک خون کی طرح دبا دو، چھپا دو، باہر گئی تو جا کے اس خون مبارک نو پی لیا، خون مبارک نو پی لیا، سکا پتر بھی ہو گئے، سکا پتر بھی ہو گئے، سکیرت بھی ہو گئے، جنہ مرضی شیخ القرآن ہو گئے، داستے صحیح کوئی نہیں کسی دا کوئی کارد ہے جی؟ اچھا عبداللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی گئے، پھر جدوں سرکار دی بارگاہ چاہے آکھیا کی کیتا ہی، آکھیا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں پی لیا ہے، آکھیا پی لیا ہی، آکھیا جس رگاں بچ میرا خون چلا جائے ہو کر جہنم سے نہیں جا سکتا، خون دے حرام ہے، وہاں جنہ مرضی مفتی ہوگا، جنہ مرضی کو پیر غوث ہوگا، تو کیسی خیر ملی کہ سرکار کا خون مبارک پی کے آخیا تھے تو جنت جا کے حرام ہو گئی۔ آپ جی ایک غلامہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب مبارک کیتا، پیشاب مبارک کیتا تو چلے رکھیا پیالے جی کتنے، وہ غلامہ آئی لونڈی تے آ کے پی لیا، تے سرکار نے فرمایا پتہ چلیا تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا پیالہ کیا کیا سرکار میں تو پی گئی ہیں پانی سمجھ کے، آکھیا جا تیرے کدی پیٹ درد نہیں ہوئے گی، اِنَّا اعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، میں کیڑی کیڑی اس کریم دی گل کرا، میں کیڑی کیڑی اس محبوب دی شان کو بیان کرا، میرے اللہ نے اپنے محبوب نو کیڑیاں کیڑیاں خیرات آکی دیا نے، قیامت تک نبی رسول بڑے آئے پر کسی نے نہیں آکھے میرے بعد نہیں آئے گا، دی آکھیا تے آمرہ دے لال نے آکھیا لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آمین۔ ایک بچے تھے مسجدہ میں اعلان ہو گئی خاتم النبیین دا، جتھے بھی اعلان ہوئے خاتم النبیین دا، جس نبی نو اے دے پتہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تے اپنی امت نہیں پتہ، اپنی امت نہیں پتہ، اِنَّا اعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، پھر جدوں میں اکثر بڑی وجدانی کیفیت وچ میں کہا تورات بھی اللہ دی کتاب ہے، زبور بھی اللہ دی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ دی کتاب ہے، پر میں صدقے جاواں اس کریم آقا تو جڑی سفر معراج دے اوتے کملی والے نے امامت کرائی، کملی والے نے امامت کرائی، دسو پڑھیا کی ہوئے گا؟ دوسرے کی تھی صدقے نہ جائیے، پھر صدقے نہ جائیے اس محبوب تو کہ یارا آج دنیا دے کسے کونے میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تانوں تورات نہ ملے، زبور نہ ملے، انجیل نہ ملے، اور خدا دی قسم جتنے مرضی چلے جاؤ کوئی نہ کوئی تانوں قرآن کا نسخہ ضرور مل جائے گا۔ پھر کی قرآن میں صدقے جاواں اس قرآن دی عظمت تو، میں صدقے جاواں یارو کوئی تمہیں حافظ تورات نہیں ملے گا، حافظ انجیل نہیں ملے گا، حافظ زبور نہیں ملے گا، کہ حافظ قرآن کتھے نہیں ملے گا۔ اِنَّا اعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، محبوب کو خیر کثیر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، کتاب بھی او عطا کی تھی کہ پاہمیں عیسیٰ بھی ہوں گے تو کتاب ہے ہی پڑھنی، قربان جاواں اس کریم آقا دی عظمت تو ہر رسول دا اپنا اپنا کلمہ رہا، پر سارے نبیوں دا کلمہ محمد رسول اللہ رہا، اور قیامت والے دن سارے کلمے ختم ہو جائیں گے، نبی بھی پڑھن گے محمد رسول اللہ، اور ساری امتاں بھی پڑھن گے محمد رسول اللہ، سارے فرشتے بھی پڑھن گے محمد رسول اللہ، اور جنت کا ذرہ ذرہ کہے گا محمد رسول اللہ۔
اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ کیسے کیسی خیراں عطا کی تھی، کیسی خیراں عطا کی تھی۔ اپنا نام رکھیا اللہ، اپنا نام رکھیا اللہ، تے نکتہ کوئی نہیں، نکتہ کوئی نہیں۔ تے محبوب دا نام رکھیا محمد، تے نکتہ کوئی نہیں۔ جڑا نکتے لبے او منافق تے ہو سکتا، پر محمد رسول اللہ غلام نہیں ہو سکتا۔ انا اعطیناک الکوثر، اگر مسجد وچوں اللہ اکبر دی آواز آئے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ دی آواز آئے گی، کہ ہر مسجد محمد رسول اللہ دی آواز آئے گی۔ یہ نماز ہے جتھے الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ میں کہاں تو دس گا پورے قرآن دے وچوں اللہ دی توحید دی صورت دس جڑے سب اللہ دی شاناں سب تو زیادہ توحید بیان کیتی جائے تے کی کہن کہ سورۃ اخلاص۔ میں کہاں گا کل پہلو ہے کہ اول احد پہلو ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، رب تے اپنے محبوب نال اتنا پیار کر دے، آخر محبوبہ تو کہہ کے میں اللہ آمین۔ یارو اس کریم تو میں صدقے جاؤں، اس کریم آقا دی میں عظمت تو صدقے جاؤں، اس کریم تو میں صدقے جاؤں۔ یقینوں کرو کہ جس محبوب دی خاطر کل کائنات پیدا کیتا جائے، جس محبوب کی خاطر کل کائنات نو پیدا کیتا جائے، جدے واسطے چیز نو بنایا جائے، جے او دے کول اختیار نہیں پھر کیدے کول ہے؟ یہ سرکار چاہندے کیڑی امت نہیں سن لے سکدے، یہ سرکار چاہندے تے کیڑی امت نہیں سن لے سکدے۔ صدقے جاواں اس کریم آقا تو، نبیاں دعاواں کرتے رہ گئے، رسول دعاواں کرتے رہ گئے، بڑیاں دعاواں کرتے رہ گئے، کوئی ایسی دعا بھی نہیں کی تھی کملی والے نے اپنے غلاماں سانو اپنا نام لکھا۔ میرے حضور دے غلاموں، نبی پاک نال پیار کرنے والے ہو، نبی پاک نال محبت کرنے والے ہو، اور شانہ والا سونا نبی، اور سادہ کریم نبی، اور لجپال نبی، اور کریم نبی دنیا تے آئے تے یا رب حب لی امتی، جدو آپ دی آمد ہوئی سر سجدے تے دعا تے جان لگیا میرے آقا درو وصال ہویا، پھر بھی اپنی امت دا نام لیا۔ اور جدو حشر دا میدان ہوگا میرے کریم نے فرمایا ہر نبی اپنے ممبر دے ہوئے گا، ہر رسول اپنے ممبر دے ہوئے گا، پر کملی والے آقا اپنی ممبر تے نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آخر کے سونے جنی دیر تک آخری امتی تک میرا جنت نہ چلا جائے میں اپنے ممبر تے بہواں گئی نہیں۔ یارو اسی محبت نال بیٹھے ہیں، پیار نال بیٹھے ہیں سارے، سچے دل نال دسو اگر کوئی دنیا دا عاشق ہوے، دنیا نال پیار کرے، کسے نال بھی کرے، دنیا دا عاشق ہوے، کسے دا بھی ہوے، سچے دل نال دسو جدو بھی او دا ذکر ہوئے گا انہوں سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دسو ذرا یار، جیڑا کسے دا عاشق ہوندا، جیڑا کسے دا عاشق ہوندا قلب ہی اس دی کردا، سو مگر بہانے کر کے مردے اس دے ورگا۔ تے یارو ایک دنیا دا عاشق ہوے تے یار دی گل ہوے اونوں ہوے خوشی، جدو اللہ دے حبیب دی گل ہوے حضور دا امتی ہوے اونوں خوشی نہ ہوے، اپنے ایمان دی خبر کرے، اپنے ایمان دی خبر کرے۔ ایک اللہ دے ولی مجمع لگا ہے، مجمع لگا ہے، لوگ کٹھے ہوئے نے تو ولی گزر رہے سن، جدو آپ نے سنیا کوئی نعت پہ پڑھ رہے ہیں، جدو نعت کان لا کے سنی آواز، جدو آواز سنی وجد آ گیا، تو وجد کی ہو جایا آخیا ہے تو میری نعت نہیں پڑھن لیا ہے، جی بندہ دی نعت
حضور دی شان بیان کیتی جاوے تے او بندہ مجمع ال ویکھ کے خوش ہوے، مجمع ال ویکھ کے خوش ہوے، لوکاں ال ویکھ کے خوش ہوے تے جڑا نبی دی شان نو بیان کر رہا ہوے، نعت پڑھ رہا ہوے، اونوں ویکھ کے خوش ہوے۔ اور نبی پاک دے غلاموں اپنے مقدر کے ناز کرو، جیڑی شان کو آج اللہ نے اپنے حبیب کی بیان کیتی ہے کہ جدو سنی دا غلام حضور دی شان بیان کرتا ہو اللہ کتنا خوش ہوتا ہو رہا یار۔ دوستو الحمدللہ کریم دا احسان ہے، مختصر جا کر کے چند الفاظ آکھے حضور دی شان دے قرآن اور حدیث دے مطابق تے یارو الحمدللہ کریم دا احسان ہے کہ میرے علم دے کھاد دے کسے علامہ مفتی دی کھاد دے یارو جتھے آکے بڑے بڑے عشاق کہہ جائے، جتھے آکے جبریل امین بھی ہاتھ بن لن تے اس نبی دی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ دنیا دے ساری نہراں، سارے دریا، سارے سمندر سائی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائے تے میرے نبی دی شان دے نقطہ کو بیان نہیں کر سکتا۔ محمد مصطفیٰ کی عظمتیں کیا ہیں محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے۔ دوستو نبی پاک کی غلاموں سچے دل اللہ دے دیکھو کنو کنو چاہیے اس کریم دا ساتھ کہ جنہوں اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کنو کنو نبی پاک دا ساتھ چاہیے۔ آؤ پھر آمین سرکار دا ساتھ کس طرح مل جائے تے میں جگہ جگہ جا کے گلیاں میں جا کے بازاراں میں جا کے جتھے بھی میں موقع ملا تے میں حدیث مبارکہ بیان کرنا۔ سرکار دے ایک صحابی، حضور دے ایک صحابی کار جانا، تھوڑی لمبے گزرنے مر پھر واپس آ جانا، کملی والی آقا دی بارگاہ جا کے بیٹھ جانا، پھر جانا، پھر واپس آ جانا، پھر جانا، پھر واپس آ جانا۔ دل دے اندر ہی کوئی عشق دی کوئی شمع چنگیاڑی پہ لگی ہے اور ضرورت نہیں قریب آقا کے بولن۔ ایک دن پمانہ لبریز ہو گیا، آقا لگا حبیبی یا رسول اللہ، سیدی یا رسول اللہ، محبوبہ ایک عرض ہے۔ آقا بول میرے صحابیہ، آقا یا رسول اللہ جدو حشر جدو جنت دے وچ سب تو اونچا مقام تواڈا ہوئے گا، سارے نبی تھلے ہون گے، سارے رسول تھلے ہون گے، سارے ولی تھلے ہون گے، کملی والے سونیاں دنیا وچ تے اسی جاننے کار جدو دل بے چین ہوندا ہے، دل نو صبر نہیں ہوندا، تواڈی بارگاہ چ آ جانے ہاں سونیا اسی تواڈے دیدار تو بغیر نہیں رہ سکدے، یا رسول اللہ اسی کی کراں گے؟ کملی والے آقا نے خاموشی جبریل امین آ گئے، آقا محبوبہ اپنے غلاموں کو کہہ دے، کی کہہ دے؟ آقا جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہٹایا جائے گا۔ دسو کنو کنو نبی پاک دا محبت ہے؟ آمین۔ آج نبی پاک دے غلاموں جس طرح تسی ہاتھ کھڑا کیتا آج اس محمد ظاہر مجددی اس محفل پاک دا انکار اور جس طرح محفل میلاد سجاؤ انجی نبی پاک کی سیرت کو بھی اپناؤ۔ نبی پاک دے غلاموں تسی آکھیا مینوں نبی پاک دا ساتھ چاہیے، میں تانوں حدیث دا حوالہ دیتا تو میرے کریم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کے ساتھ ہٹایا جائے گا۔ تو یارو آج اپنے دل نال ویکھنا ہے، آج اپنے اندر ویکھنا ہے۔ اسی محبت دا دعویٰ کیتا، دنیا دا یار ہوئے، اگر کوئی کام کرے تے بندہ نہ کرے تے یار تو ناراض ہو جاتا ہے، اندر تو میرا چنگا یار ہے، میرے واسطے تو کپڑے نہیں پا سکیا ہے، کام نہیں کر سکیا۔ سچے دل نہ دسو، صبح اٹھ کے جدو نماز دا وقت ہو گئے، صبح اٹھ کے جدو نماز دا وقت ہو گئے، اللہ اکبر دی سلام ہے،
تو ستا رہے اے نبی دی محبت ہے کہ مسجد میں جاوے نبی دی محبت ہے. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے. میرے کریم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کو وحشت کس طرح بچانا گا. آخیا میں انہوں نے چہریاں تو بچانا گا، میں انہوں نے بازواں تو بچانا گا، میں انہوں نے قدمہ تو بچانا گا. اللہ دے قرآن نے نبی پاک دے غلامہ دی شان بیان کی تھی. اللہ دی بارگاہ سجدے کر کر کے انہوں نے متھے دے محراب دس سکے. آخیا جنہ آزاد وضو کیتا جاتا ہے قیامت والے دن نور دی لاٹاں دی بیدیاں ہون گیا تھے. یارا میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے. سچے دل دس کہ صبح اٹھ کے تو نماز نہ پڑھے، ہمیں فجر دا ٹائم ہوئے، ہمیں ظہر دا ٹائم ہوئے، ہمیں عصر دا ٹائم ہوئے، ہمیں مغرب دا ٹائم ہوئے، ہمیں عشاء دا ٹائم ہوئے، کیا دس نماز چھڑ کے تو پیار کے نال کیتا. یہ شیطان ایک فرشتہ ہو کے پہلو ابلیس بن جاوے ایک سجدے دے انکار تو کہ تینوں تے 5 ٹائم کنے سجدے دا حکم دیتا ہے. آجا نبی پاک دا غلامہ یقین کر اج بے برکتیاں ہر بندہ مجبور ہو گیا. کوئی بیوی تو مجبور، کوئی بچہ تو مجبور، کوئی یارہ تو مجبور، نفسہ نفسی. کاش یقین کرو میں کوئی سوچنا تسی کرکٹ دے میدان دیکھ لو بڑا رش نظر آئے گا، بازاراں میں چلے جاؤ تو بڑا رش نظر آئے گا، تسی ڈاکٹر کو چلے جاؤ تو بڑا رش نظر آئے گا، پاسپورٹ آفس چلے جاؤ تو بڑا رش نظر آئے گا، سیاست اللہ کو چلے جاؤ بڑا رش نظر آئے گا، ویاہ شادی چڑھ جاؤ تو رش بڑا نظر آئے گا. کاش اللہ دے گھر بھی ہے جی اللہ دی مخلوق دیکھو لابے دیکھو مصیبتاں چل رہی ہیں. آج نبی پاک دے مولا مسئلہ کر لے آج تو بعد جی نماز چھٹے گا اے دس کہ میرے کریم نے فرمایا نماز مومن اور کافر میں فرق ہے. اور جنت وچ جنمیاں نے پوچھا جائے گا کہ تانوں جنت چ کیوں سٹھیا؟ اکثر جنمی آخر اسی نماز نہیں سن پڑھتے. آجا نبی پاک جا غلامہ جو کس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور ساتھ ہی صبح اٹھ کے اسی شیشے کے دیکھیے کیا ساری مشابت جڑی ہے ایک دے نال رل رہی ہے. جدو چر دے سنتے رسول ہوئے گی سر سے ٹوپی یا امامہ شرف ہوئے گا، کپڑے جڑے نے پاکیزہ پہنے ہوں گے ایسے کپڑے کہ جڑے شرم و حیا ہوئے گی. جدو شیشہ ویکھے گا پھر کی آکھے گا کبھی تصور اس قدر بڑھ جاتا ہے دیکھوں آئینہ تو منہ تیرا نظر آتا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. سچے دل نال دیکھو اگر اسی سنت رسول روڑی دے سٹیا ساری چمک کدھر جا رہی ہے؟ ساری چمک کتھے جا رہی ہے؟ آجا اس محبوب دا غلام بن جا کہ جنہیں دنیا میں بھی تینوں انہاں دے صدقے آج تینوں کے عذابہ تو بچے ہیں جنہیں پہلی امتہ چاہیے چھوٹے چھوٹے گناہ کیتے اسیدے جب بڑے گناہ کر رہے ہیں صدی شخصہ نے بدل یہ صدقہ کملی والے آقا دیں. آقا محبوب میں کس طرح عذاب نازل کرائیں گا میں تو تشریف فرمائیں. آجا نبی پاک جا غلامہ آج تو بعد انشاءاللہ عزوجل یہ 2-4 دنیا دے سانے مت کا قسمیں ساتھ نبانے کی ہم نے تو سانسوں کو بھی جدا ہوتے دیکھا ہے. ان اکھاں دے نال کئی میرے بزرگ بیٹھے نے کہ جنہاں نے اپنی ماں نو دفن کیتا ہوئے گا، اپنے باپ نو دفن کیتا ہوئے گا، اپنے یار بھی دفن کیتا ہوئے گا، اپنے بھائیاں بھی دفن کیتا ہوئے گا.
ایک قبرستان جڑے لوگ نے ایک وقت وہ بھی انج بیٹھے ہوں گے چلتے پھرتے ہوں گے 2 دن زندگی آجا یہ یہود و ہنود نو چھڈ کے کملی والے آقا دی غلامی دا راستہ تیار کر اس بعد دوستو سچے دل نال دسو اج انٹرنیٹ تواڈے سامنے حالات نے ادی دا استعمال کی کر رہے ہیں نوجوان نسل جنہیں ڈاکٹر بننا جنہیں انجینئر بننا جنہیں مجاہد بننا مفتی بننا حافظ قرآن بننا عالم دین بننا سچے دل نال دسو اگر تواڈے بچے 12-14 سال دے رات کو 1-2 بجے موبائل چلا رہے ہیں کبھی ویکھو استعمال کی کر رہے ہیں اکثریت غلط استعمال کر رہے ہیں پھر نہ کیا جے اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت اے اولاد بھی جائیداد ہے اولاد بھی جائیداد ہے کمائی تسی لانی کتھے وے بیوی بچیاں دی خرچ کرنی جے نا تے جے بیوی بچے غلط پاسے ہوں گے انٹرنیٹ دا غلط استعمال ہوئے گا تے پھر کی ہوئے گا یہ انجام کی ہوئے گا تے مقدر رونا نہیں ہوئے گا تو پھر کی ہوئے گا آجا یہ کوئی بادری نہیں اپنے بیٹیاں میں 40,000 کا موبائل لے کے دیتا لکھ کا موبائل لے کے دیتا میں نہ بے شک دے لیکن ایک گل یاد رکھ یہ دس تیرا بیٹا اس موبائل کو استعمال کتنے کرے گا اگر اچھا استعمال کرو تو بہت اچھا اگر اچھا استعمال کرو تو بہت اچھا ہے تو یہ برا استعمال کرو بہت برا ہے آج تو بعد اپنا کوئی یار ہے اگر انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں انہیں آکھیا پتر ازین چھڑ دے یارے لو کنی کی دیر استعمال کریں گا کنی کی دیر استعمال کریں گا تیری صحت بھی خراب ہو جائے گی تیری طاقت بھی نہیں رہے گی اور بہت میری تو اتر آئے گا طرح طرح کی بیماریاں پھیل جائیں گیا سچے دن دیکھو اگر 1-2 بجے تواڈے بچے موبائل کو استعمال کرن 2-3 بجے تک 1-2 بجے تک صبح ان سکول کا لوگ کالج کا لوگ کنی کی دیر کا لوگ رزلٹ آئے گا تو چل جائے گا پاپا آجو نبی پاک دیا غلاموں آج تو بعد انشاءاللہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال انٹرنیٹ کا غلط استعمال انٹرنیٹ کا غلط استعمال اس تو بعد دوستو سگریٹ نوشی سگریٹ نوشی یہ ایسا اسی سوچنا ہی نہیں اور یہ ایسی تیلی ہے جو میں ماسٹر دی ایک تیلی ہوتی ہے نا بظاہر طور سے یہ کوئی حیثیت نظر نہیں ہوتی لیکن جی اگے سوکھا بالر پیا ہوئے نا پھر پتا چلتا ہے تیلی کتنا بڑا کام کرتی ہے اے سگریٹ ایک تو 2 ایک ڈبی تو 2 ڈبی پھر سکون نہیں پھر نشہ چرس ہیروین اور دیگر اخیر کی نشے سے آ گیا پھر کی ہویا عزت نو آگے لگ گئے ختم رشتے آگے لگ گئے اور میں نکھن نال ویکھیا روڑی تے بھی کوئی شہید ہوتا ہوئے اوتھے بھی ٹھڈا مار کے اٹھتا روڑی بھی قبول نہیں کرتی میں اکثر نا آ نبی پاک دیا غلاما اس تو بڑی موت نہیں تیری بیٹی تیرے سامنے کھڑی ہوئے تیرے او اپنے دوستاں دے نال ہوئے سہیلیاں دے نال انہوں شرم آوے کہ او میرا باپ ہے اس تو بڑی تیری موت نہیں ہو سکتی اور جدو انسان نشے دے آ گیا میں بڑے بڑے نوجوانوں نے نکھن نہ دیکھیا بڑے بڑے اعلیٰ خانداناں دے بڑے بڑے اونچے گھراں وچ رہن والے تے جدو نشے دے آیا ماں باپ فوت ہو گئے نہ پرجائیاں نے منہ لایا تھا کہ اپنے ذاتی بیوی بچیاں نے بھی دروازے بند کر دیے آجا نبی پاک دے غلام اس ذلت نو چھڈ دے اس رسوائی نو چھڈ دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان فرمایا کچا پیاز کچا تھوک اگر بدبو آوے انہوں دور کر کے پھر مسیح سے آ اے دس یہ سگریٹ ہے نہیں جنہ بدبختہ نے بنایا انہوں نے ڈبی دے لکھ دیتا اور کئی مبارک میں سگریٹ پین پہ پابندی لگ گئی اور سگریٹ کی ڈبی کی تصویر دیکھو الٹی شروع ہو جاتی ہے کیا آدھا نبی پاک دیا غلاما حضور نال پیار کرنے والیا نبی پاک نال محبت کرنے والیا اپنے گریبان نال جھاگ اپنی عزت بچا لے اپنے رشتے بچا لے شریف بندے کا کوئی تیر بھی نہیں دیتا
چھڑ دے رکھڑا تے میرے پیر مرشد حضور یوسف المشائخ کبیر لولیا آپ فرماندے سن اللہ دے رزق نو اگ لانا چھڑ دے اللہ دے رحم تو بچا عطا فرما دے گا۔ آج دوستو آج کو ڈاکٹر آ کے تیرے پھیپھڑے ختم ہو گئے نے، یہ کوئی حکیم آ کے تیرے جسم میں کیا بیماریاں سلسلہ چھٹے گا تو پھر بھی مر جائے گا۔ آج کسی دنیا دار دے در تو نہیں، آج قبر دی تیاری واسطے انا تینا کل کوثر نبی پاک کو خیر حاصل دی خاطر آخرت دی خاطر سگریٹ پی کے بھی موت آنی ہے، نشہ کر کے بھی موت آنی ہے، وہ تو چھٹ دے جے آ بھی جائے گا نہ تو شہادت دی موت ادا کرے گا۔ اس تو بعد دوسترو ساڈی ماں ساڈی بہن ساڈی بیٹی بغیر پردے تو باہر نہ جائے۔ سچے دل نہ دسو، سچے دل نہ دسو، بری عورت کو برا بندہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اے میری ماں بہن بیٹی اے داش یورپ نے حوالے دیتی ہے میرا جسم میری مرضی، اسی نبی پاک دے غلام ہاں، رب دے بندے تے رب دی مرضی، رب دے رسول دی مرضی۔ اے داش تیرے دین نے آکھیا، اس محبوب نے آکھیا کہ تیرے قدمہ تھلے جنت ہے، اے میری ماں تیرے قدمہ تھلے جنت ہے، اے میری بیٹی تو اپنے والدین واسطے رحمت ہے، اگر بیوی ہے میرے واسطے لباس ہے، تیری لفیقہ ہے یاد ہے پیر دی جتی نہیں، اگر تیری بہن ہے تو تیرے واسطے صدقہ جاری ہے۔ دس کسے دین وچ نہیں، کسے مذہب وچ دس ہوئی بھی احترام ہوئے، جس مذہب نے تینوں احترام دیتا، جس کملی والے آقا نے تینوں ذلت کی بستیاں تو کٹ کے عروج عطا کیتا، یہ دس میرے کریم نے فرمایا میں نفل پہ پڑھتا ہوں گا تو میری ماں بنا آدھی محمد میں نماز چھڑ کے اپنی ماں نہ گل سن گا۔ آجا میری ماں بہن بیٹی آج تو بعد عزت والی بات، بغیر پردے تو باہر نہیں جانا۔ سارے ارادہ کرو کہ آج تو بس آدھی ماں بہن بیٹی بغیر پردے تو باہر نہیں جائیں گے، بغیر پردے تو باہر۔ اس تو بعد دوستو ٹائم تے منوں بھی پتہ کافی ہو گیا، لیکن قبرستان جا کے پوچھو مرضیاں کرو، انہاں نوں ٹائم لبیو کرن گے کی، اور سب کچھ چھڈ کے اس محفل جی بہن کے اللہ دا رسول نے ذکر دی۔ تو دوستو بڑی تکلیف والی گل ہے، تسی ویکھ رہے ہو کہ جس باپ نے نہ سردی ویکھی نہ گرمی ویکھی، جس ماں نے تینوں کس طرح پالیا پوسیا، اج دس تو تے 5 کلو دا شافر ایک نہیں چک سکتا، جس ماں نے تینوں 9 مہینے اپنی ماں تینوں پیٹ وچ رکھیا، تو دا کس طرح دا تو خدمت کر سکتا ہے؟ آجا اللہ دا قرآن آندہ ہے والدین بڑھے ہو جاتے انہوں نے اوف کہنا بھی گناہ ہے، والدین بڑھے ہو جاتے اوف آندے نے ناگواری دا اظہار کرنا۔ سچے دل دسو جڑے اپنے ماں باپ اگر گانا کٹن آخر ابا تینوں عقل ہی کون، ہاں تینوں بڑی عقل ہے، یاراں میں یار او یار پیسے مک گئے تے یار رس گئے، میں کسی پیاری ڈبے کسی بس کسی لینڈ میں ادھر پیچھے نہیں پڑھیا میرے یار کی دعا، میں جتنے بھی اکثر پڑھیا تو میرے ماں باپ کی دعا۔ آجو اگر خاطر موسیٰ علیہ السلام ہو اکھر سونے میرا گوانڈی کیا دوائے گا، اکھر فلان کسائی ہوئے گا، مکسر واقعہ سنے ہوئے گا، کسائی کردہ کی سی وہ دی زیف العمر ماں جا کے سب تو پہلو اپنی ماں روٹی کھواندہ سی جخنی پیاندہ سی، تے ماں نے تب بھی لدے سا، تے ماں کی آندی سی یا اللہ میرا پوتو بڑے خدمت کرتا ہے، اللہ جو موسیٰ دا گوانڈی مجھے جنت میں سے یارا حضرت خواجہ بازید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں 12 سال چلہ کسی کی تھی، ایک دفعہ میں واپس آ رہا تو میں کہا چل اپنی ماں نو میں مل جاواں، رات کا وقت ہے سردی دا پہر ہے، میرے پھر دین چاہیے میں دروازے کے باہر کھلو گیا، میں کہا رات کو جاواں گا اپنی ماں نو اگر مینوں ویکھے گی آخر ماں ساری رات اور پھر نیند نہیں آئے گی اور سردی وچ اس واسطے میری ماں دے آرام جو خلل نہ آوے، اندر میں باہر کھڑا رہا، صبح جو وقت ہویا نماز دا میں اندر گیا، جو ماں نو ملیا تو ویکھیا آکھیا جو پتہ چلیا کہ ساری رات باہر کھلوتا رہا، آکھیا یا اللہ میرے پتر نو یا اللہ جو ایک مقصد لے کے نکلے انہوں اپنا قرب عطا کری، آکھیا منو چلیا وچ بھکے رہ کے نمازاں پڑھ کے او نہیں ملیا
جو میری ماں دی دعا نال مینوں ملیا وجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے کئی دیوانے نے ویسے کرنی دسو کہ صحیح تانوں یہ مقام کتھوں ملیا ایک تے نبی دی محبت اس آواز دے دی خدمت آجا نبی پاک دے غلامہ چھڈ دے اگر یار ناراض بھی ہو گئے تے کوئی گل نہیں تے جے ماں باپ ناراض ہو گئے کملی والے آقا نے وہ روک نہیں کیتا یہ چھوٹا گناہ نہ سمجھو جیڑی اولاد اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی یقین کرو ہمیشہ رولتی دیکھو نماز کتنی پیاری ہے کتنی سونی ہے یہ احترام کی کرنے ہیں ربنا اغفر لی والدی یا اللہ میرے ماں باپ کو بچ ہے جی آدھا نبی پاک جا غلامہ صلح کرتا ہے تو میرا کہنا مان کے ویک اگر کسی دی ماں ناراض ہے کسی دا باپ ناراض ہے نہ شرما نہ چک کئیاں نے تجربے کیتے میرا کو سنگیت بنا پیار کردا ہوے نا مینوں پتہ لگے ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے تے میں تیرے کلام نہیں کرنا چاہ میں تیرے اگے ہاتھ جوڑنا چاہ کہ ماں ناراضی قدماں دیکھ اکھ ہمیں مینوں معاف کر دے ماں باپ تے دعاواں والی مشین ہوندی ہے یقین کرو تو ناراض ہوندے نے وچوں اولاد ناراض ہوندے نے پوچھا ایک بار جا کے معافی مانگ تے جے تینوں سکون نہ ملے تے دنیا وچ جنت نظر نہ آوے تے میرے کو واپس جنوں جاننا اگلے دن میں ملنا نا تے یقین کرو چہرہ کھلیا ہوندا ہے اللہ حضرت صاحب واقعی اج میں اپنی امی کو معافی منگی ہے اپنے ابو کو معافی منگی ہے او خوشی منوں یاراں وچ کدی حاصل نہیں ہوئی او کھان پین کسی چیز نہیں ہوئی جو منوں معافی منگے خوشی حاصل ہوئی آجا نبی پاک دے غلامہ انا اعطیناک الکوثر اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی تھی دیکھ میں سرکار اپنے خزانے میں کیسی کیسی خیرات عطا کرتے ہیں دوستو اس تو بعد آج ہی میں ایک جگہ تے پڑھ لیا سا کہ کئی ایسے ڈاکٹر انجینئر اور دنیا دے بہت زیادہ پڑھے انہاں دے والدین اولڈ ہوس دے وچ انہاں دے والدین اولڈ ہوس دے وچ نے انہاں جا کے پوچھو نہ پچھتاندے نے آندے نے کاش کہ دنیا دے نال نال کدی اس چنگی سوچ کسی علم والے فقیر پہ سکھایا ہوندا ہے اس واسطے آ کے دوستو جتھے اسی اپنے بچیاں نوں اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈوگ پڑھانے ہیں کدی می محمد دے غلامہ کو بھی بٹھا کے بیٹھ چنگی صحبت بھی بتا کے بیٹھ چنگے بندے دی صحبت پئیے چولی پیندے پھل برے بندے دی صحبت پئیے اگلی بھی جاندی ڈھل آجا نبی پاک دے غلامہ آج تو بعد جتھے اسی اپنی اولاد نوں شادیاں وچ لے کے جانے حالات خراب نہیں ہوندے سال کی راہ وچ لے کے جاؤ حالات خراب نہیں ہوندے شہراں وچ لے کے جاؤ حالات خراب نہیں ہوندے نبی پاک دی غلامہ تے بیٹھ کے اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر ویکھ انشاءاللہ تیرے حالات نہیں خراب ہوں گے اس وقت دوستو آخر سے بس میں سوال کراں گا میں سوال کرنا ہے اج ساڈے گھراں وچ بے برکتیاں دسو گھراں وچ اسی فلماں تے ڈرامے ویکھاں گے ساڈے گھر چ برکت آئے گی سارے بولو یا اللہ گواہ رہی تیرے بندے جڑا گواہی میری پا رہا ہے مالکا تیرے کرم فرما دی اینو عمل پیرا ہوندی بھی توفیق عطا کر دی سچے دل نال دسو گھر وچ فلماں تے ڈرامے لاواں گے برکت آئے گی گھر وچ لڑائیاں پاواں گے برکت آئے گی گھر وچ گالاں کڈاں گے برکت آئے گی سیاست دی گلاں کر کے برکت آئے گی کرکٹ دی گلاں کر کے برکت آئے گی فنکاراں دی گلاں کر کے برکت آئے گی ہیروان دی گلاں کر کے برکت آئے گی دیگر دنیا پرستیاں دی گلاں کر کے برکت آئے گی چغلیاں کر کے برکت آئے گی بہتان درشیاں کر کے برکت آئے گی اے دسو برکت آئے گی تو کیا جائے گی نبی پاک جو غلاموں جے زبان گال کڈی دا اثر ہوے جے ذکر کرے گا صحیح نہیں ہوئے گا آجا نبی پاک جو غلامہ یہ بے برکتیاں ختم کر کے آجا یہ بے برکتیاں سی خود پائی اور دوستو اے میرے رب کائنات تیرے حبیب کریم دا صدقہ تو جنہ سا علم دیتا اس علم نے بتاؤ کا بیان کیتا ٹائم کافی ہو گیا یا اللہ پھر میں تیری بارگاہ التجا کرنا یہ بھائی طالب صاحب بیٹھے بھائی منشا بیٹھے انہیں دے
بھائی زاہد مامو بیٹھے، پیر بھائی بیٹھے، یہ وسائے بیٹھے، جننے بھی بھائی یاسر سمیت یا اللہ بھائی فہد علامہ شہباز صاحب شاہ صاحب میں کدا نام لواں، اے پروردگار انہوں نے جو محبت لے کے سنبھالیا لیا نے بھائی زاہد سمیت، اے اللہ میری بیٹی تیرے حبیب دا صدقہ، اے میرے مالک مولا انہاں دلاں میں جو بھی دعاواں نے اللہ قبول فرمائے، اور آئندہ سال جدوں میں اس محفل جاواں تے آکھن حضرت صاحب اسی آئے ساں تے اسی نماز شروع کر دیتی ہے، حضرت صاحب تواڈے والدہ آخر واقعی حضرت صاحب اسی آئے ہاں تے اج میری اولاد نے میری خدمت کرنا شروع کر دیتی ہے، اسی آئے ساں اسی مسجد و آباد کرنا شروع کر دیا، گھر میں ذکر الہی شروع کر دیتا ہے، پھر دیکھو یقین کرو دنیا میں تو جنت نظر آئے گی۔ آمین بجاہ نبی الکریم آمین۔